السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ ثنا اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تم اتنا اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو کہ مجھ سے اس کی بات کر رہے ہو، وہ بولی۔ میں تمہیں خود سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، صرف تم اپنی زندگی بساؤ۔ ثنا میری زندگی سیٹ ہے، اس نے مجھ سے تمہیں چھینا ہے، ثنا چیخی۔ چلو مان لیتے ہیں اس نے تم سے مجھے چھین لیا، مگر اب کیا؟ اب کچھ نہیں بدل سکتا، کیونکہ میں ورشا سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ اور تم جانتی ہو میری محبت آج کی نہیں ہے، یہ بوڑھی محبت ہے ثنا، اور یہ عمر رسید محبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو بہتر ہے تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ نہیں بڑھوں گی، یہ ناپاک ہے، میں تو پاک صاف ہوں۔ پھر اسے ہی کیوں چنا ہے تم نے؟ وہ اسے پیچھے دھکیلتی بولی۔ ثنا تم اپنی سینس میں نہیں ہو، تم گھر جاؤ اپنے، میں شاہ زیب سے کہتا ہوں۔ وہ زبردستی اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر وہاں سے باہر نکلا، جبکہ ثنا بری طرح رونے لگی تھی۔ دوسری طرف وہ ورشا بھی گلٹ اور شرمندگی سے نظریں اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ ثنا اس سے واقعی محبت کرتی تھی اور وہ ان دونوں کے بیچ میں آ گئی تھی۔ شاہ زیب سے کہہ کر اس نے اس کے گھر بھیجنے کا کہا تھا۔ وہ اندر آیا تو ورشا بیٹھی تھی صوفے پر، اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں رونے کو تڑپ رہی تھیں۔ شاز اس کے پاس گیا، اس کا زخم بھی اب کچھ بہتر ہونے لگا تھا، اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی پیشانی وہ بہت چاہت سے چھوا تھا۔ ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی، وہ اسے سمجھانے لگا۔ نہیں، میں نے بہت غلط کیا ہے، میں آپ دونوں کے بیچ میں آ گئی ہوں، میں نے بنا سوچے سمجھے سب کر دیا۔ شاز وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں پاک نہیں تھی آپ کے لیے، وہ پاک ہے، آپ اس سے شادی کر لیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ایک دم بولی۔ تم پہلی بیوی ہو جو اپنے شوہر کی اپنی ہی دوست سے شادی کرانا چاہتی ہے، وہ بھی وہ دوست جو کہ تم سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے شروع دن سے۔ وہ ذرا ناگواری سے بولا تھا۔ لیکن شاز میں پھر بھی بیچ میں آ گئی ہوں، آپ کے اور اس کے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلا۔ ورشا تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، میں مزید اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، اور تم بھی نہ کوشش کرو کہ میں اس سے زیادہ کچھ بھی جانوں، وہ بولا اور سنجیدگی سے کہہ کر اسے وہاں سے جانے لگا کہ اچانک کچھ یاد آنے پر رکا۔ شاید تم اپنے گھر کچھ لینے گئی تھی، وہ بولا، تو ورشا نے اپنی مٹھی جو زور سے بند کی ہوئی تھی اور بھی زور سے بند کر لی۔ شاز اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اس کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ ورشا نے اپنی مٹھی اس کے آگے کھول دی۔ شاز نے وہ شرٹ کا لپٹا ہوا ٹکڑا دیکھا، اور وہ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یہ فائز کے شرٹ کا ٹکڑا تھا، اور وہ اس کو ہر صورت میں جانتا تھا۔ اس نے ایک دن اس کے ہاتھ سے کپڑا چھین لیا اور اس کپڑے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک جیسے بہت سی گہرائیاں کھل گئی تھیں، اس کے آگے، اس کے سامنے ایک فلم چل پڑی تھی۔ ثنا اور فائز کا اس دن ایک ساتھ رہنا، پھر ورشا کی شرٹ کا خراب ہونا، فائز کا اچانک پارٹی میں سے غائب ہو جانا، اور اس کے بعد مین گیٹ سے اندر آنا، ثنا کا اس پر یقین کرنا۔
شاز کے تیورے بدل گئے تھے، اس کی پیشانی پر کئی لکیریں امڑ آئیں، یہاں تک کہ اس نے مٹھیاں کس لیں۔ ورشا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے شاز کے تاثرات بتا رہے تھے جیسے وہ جانتا ہو اس شٹ کے بارے میں، اور ورشا سے جو بھول ہوئی تھی شاز اس کی وجہ بھی جانتا تھا۔ اس دن فائز اور شاز ایک ساتھ تیار ہوئے تھے اور فائز نے اس کا پرفیوم یوز کیا تھا، جس سے ورشا کو مغلطہ ہوا تھا کہ وہ شاز ہی تھا جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ تہ در تہ اس کے دماغ سے جیسے پردے ہٹنے لگے تھے، اور اس کے بعد فائز یہاں سے بھاگ گیا تھا تاکہ شک اس پر جائے ہی نہ، اور نہ شاز فائز کے بارے میں کچھ سوچے۔ آپ جانتے ہیں؟ وہ سوال کرنے لگی۔ شاز نے ورشا کی طرف دیکھا اور اچانک کھینچ کر اسے سینے میں جکڑ لیا۔ دیکھا جاتا تو ہاں، وہی اس کا قصوروار تھا، وہی اس کا ملزم تھا، اسی کی وجہ سے یہ سب ورشا کے ساتھ ہوا تھا۔ آئی ایم سوری ورشا۔ وہ اسے سختی سے پکڑے کھڑا تھا جبکہ ورشا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا یہ شٹ کس کی ہے؟ ورشا کی پیشانی پر خود پسینے کی بوندیں سی بن گئی جبکہ شاز نے اس کی پیشانی پر عادت کے مطابق پیار کیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ پلیز ہمیں بتائیں یہ کس کی ہے؟ وہ نفی کرتی خود سے اس کو چھوڑنے لگی جبکہ شاز چاہتا نہیں تھا اسے بتانا کہ یہ شٹ کس کی ہے۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، اب میں دیکھ لوں گا سب کچھ، سب سمجھ آ گیا ہے مجھے، وہ اسے سمجھانے لگا۔ نہیں شاز، آپ بتائیں ہمیں کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ ضد پر اتر گئی۔ ورشا۔ وہ گہرا سانس لیتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا جبکہ ورشا کا تنفس اچھا خاصا تیز تھا اور گال آنسوؤں سے تر۔ تم اس بارے میں زندگی بھر کے لیے بھول جاؤ تمہاری زندگی میں کچھ ہوا بھی تھا ایسا؟ گال تھپ تھپا کر وہ اس کے پاس سے جانے لگا جبکہ ورشا شاز کی اس حرکت پر دل ہی دل میں اس سے بدظن ہو گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے خود سے دور جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی، اور شاز اس قدر بھڑکا ہوا تھا کہ 1% بھی وہ مزید یہاں رکتا تو شاید چیخ چلا کر کچھ برا ہی کر جاتا۔ وہ اس وقت اس کی آنکھوں سے نظریں چرا کر وہاں سے تیزی سے باہر نکل گیا جبکہ ورشا کو لگ رہا تھا وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ کیا وہی شامل تھا یا پھر کوئی ایسا جسے وہ جانتا ہو؟ چھپانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا اسے اس پر یقین نہیں تھا؟ کیا وہ نہیں چاہتا تھا وہ جتنی بڑی اذیت میں ہے، دن رات گزارتی ہے، اس اذیت سے وہ باہر نکلے؟ بدگمانی کی فضا چاروں اور پھیل گئی تھی۔ شاز جا چکا تھا۔ ورشا کچھ دیر وہاں کھڑی سوچتی رہی۔ اعتبار ہی نہیں تھا تو کیسی محبت تھی؟ جب تکلیف ہی کم نہیں کر سکا وہ تو کیسی محبت تھی؟ وہ وہاں سے خود ہی چلتی ہوئی باہر نکلی۔ وہاں اس کے لیے اس کے حکم کے مطابق ایک گارڈز حاضر تھا۔ شاہزیب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہمیں اپنے ڈیڈی کے پاس جانا ہے، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ شاہزیب کچھ جانتا جو نہیں تھا، تبھی اس کے کہنے پر وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول گیا اور ورشا گاڑی میں بیٹھ کر اس سے دور جانے لگی۔ وہ اس سے دور جا رہی تھی، شاید ثنا کی بددعا لگی تھی۔ ہاں، اسی کی بددعا تھی۔ اس نے اس پر ظلم بھی تو بے حد کیا تھا، شاز کو اس سے چھین لیا تھا۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی، تبھی خاموشی سے نکل گئی تھی، اور شاز کو بھی تو اس پر اعتبار نہیں تھا۔
آنکھیں بند کرتے کئی آنسو اس کے آنکھ سے نکل کر گال سے لڑک گئے۔ ایک طوفان کی زرد میں تھا وہ، اس پر سارے حالات جو کھل گئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سب تباہ و برباد کر دے۔ فائز اور ثنا کو ایک جگہ اکٹھا کر کے وہ آگ ہی لگا دے۔ ایک لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر اس کو ذہنی محتاج کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے بعد شادی کے بعد فائز جانتا تھا اس کی شادی کس سے ہوئی، اس کے باوجود بھی وہ یہاں آیا اور اس نے ورشا کو دوبارہ سے چھونے کی کوشش کی اور اسے کہہ کر جانا کہ وہ اس کی ہے۔ شاز آگ کی طرح جھلس رہا تھا۔ وہ سب سے پہلے ثنا کے گھر پہنچا تھا۔ تقریباً 20 منٹ ڈرائیو کے بعد وہ ثنا کے پاس پہنچا اور سیدھا وہ بنا کسی کی سنے ثنا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ پیچھے تائی امی بھی دوڑی دوڑی چلی آئیں، کیونکہ شاز کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ جس طرح دروازے توڑتا گھر میں داخل ہوا تھا، وہ گھبرا گئی تھیں اور بیٹی کی فکر کی وجہ سے وہ اس کے پیچھے ہوئیں۔ شاز ثنا کے کمرے میں دروازے کو لات مار کر داخل ہوا۔ ثنا بیڈ پر بیٹھی تھی، آگے آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہی، اور ابھی اس کی فائز سے بات ہوئی تھی جس نے بتایا تھا کہ وہ آج رات کچھ ایسا کرے گا کہ شاز اور ورشا ایک دوسرے سے بہت دور ہو جائیں گے، اور ثنا کچھ مطمئن سی ہوئی تھی کہ شاز کے سامنے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ پیچھے اس کی ماں بھی تھی جو بوکھلائی ہوئی تھی۔ شاز نے بنا سوال کے اس کا سیل فون اٹھایا اور اس کے سیل فون کو چیک کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ ثنا غصے سے بولی، جبکہ اپنا موبائل اس سے چھیننے کی کوشش کی کہ شاز نے اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا۔ بیچ میں مت آنا ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری رشتے میں بھی کچھ لگتی ہو، وہ دھاڑا۔ شاز بیٹا ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے؟ تائی جان آگے بڑھیں۔ وہ مرد تھا، اگر وہ ثنا پر ہاتھ اٹھا دیتا تو کیا بچتا ان کی بیٹی کا، اور انہیں یقین تھا ثنا نے ہی کچھ کیا ہوگا، تبھی وہ اس سے پوچھ رہی تھیں۔ اس نے اپنے موبائل سے اور ثنا کے موبائل سے فائز کا نمبر ٹریس کیا۔ وہ صرف کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ تم فائز سے رابطے میں ہے یا نہیں۔ اس نے ثنا کا موبائل زمین پر کھینچ کر مارا اور اچانک اس کی گردن اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لی۔ ایک دم جہاں ثنا کے رنگ پھک ہوئے، وہیں تائی جان آگے بڑھیں اور شاز سے ثنا کی گردن چھڑوانے کی کوشش کرنے لگیں۔ تم جانتی تھی نا کہ ورشا کی عزت پر وار فائز نے کیا ہے؟ تم یہ بات جانتی تھی، اسی دن سے جانتی تھی۔ اس دن سے ورشا کے ساتھ جو ہوا تھا، تم شامل تھی فائز کے ساتھ۔ وہ خل کے بل چلا رہا تھا۔ ثنا کا بھانڈا کھل چکا تھا۔ اس کی ماں بیٹی کو حیرانگی سے دیکھنے لگی، جبکہ ثنا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، جیسے وہ کچھ بولنے قابل نہ رہی ہو، اور شاز اس کی گردن ایسے دبائے کھڑا تھا جیسے کچھ اس نے اور فائز نے ورشا اور اس کے ساتھ کیا، جان بوجھ کر وہ ان کو جان سے مار دے گا۔ تمہیں میں نے کچھ بس، وہ اس کی گردن چھوڑتا انگلی اٹھاتا بولا، جیسے اپنا ہاتھ روکا ہو۔ پیچھے ثنا کی ماں اپنی آنسو روک رہی تھی۔ اس کی بیٹی ایک لڑکی ہو کر کسی بھی لڑکی کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈلوا سکتی تھی؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس میں سے انسانیت بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی وہ ورشا سے نفرت کرتی ہے، مگر وہ نفرت میں اتنا آگے نکل گئی تھی
تم نے مجھ پر بھروسہ اس لیے کیا کیونکہ تم بخوبی جانتی تھی کہ یہ کام میں نے نہیں فائز نے کیا ہے، اور فائز کی وجہ سے جب مجھ پر الزام لگا تو تم اس وجہ کو بھی جان گئی تھی کہ مجھ پر الزام کیوں آیا، اور تم نے میری ہمدردی سمیٹنے کے لیے، میرے قریب ہونے کے لیے اس راز کو چھپا کر رکھا، اور دبئی سے فائز کو تم نے یہاں بلوایا تاکہ ورشا اور مجھے دور کر سکو۔ تم اتنا نیچ ہو کہ اتنا گر گئی ہو اور یہ تصور کرتی ہو کہ میں تم سے شادی میں تم پر شاز شاز بیٹا چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس نے اپنی حیثیت اپنا آپ خود ہی گرا دیا ہے۔ بیٹے، کسی گرے ہوئے انسان کو کچھ کہہ کر تم اپنا وقت ہی ضائع کرو گے، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں، تمہاری ماں کو ورگلانے والی بھی یہی بیٹی تھی۔ اس نے ہی اس کا دماغ ورشا کی طرف سے ایسا بھلا دیا ہے کہ وہ ورشا کو کبھی قبول نہیں کر پائے گی۔ وہ اپنی بیٹی کی غلطیاں بتانے لگی تھی، رونے لگی تھی، جبکہ شاز اپنے ہی ہاتھوں میں موجود سانپ کو آج دیکھ رہا تھا۔ ہاں، ثنا کو اس نے بس رشتوں کے حساب سے ناپا ٹٹولا تھا۔ بس رشتوں میں اگر وہ اس کی کزن تھی تو اس نے اسے کزن کی حیثیت دی تھی، اگر وہ اس کی منگنیتر تھی تو منگنیتر کی حیثیت دی تھی۔ ہاں، اگر وہ اس کی بیوی بن جاتی تو وہ کسی اور کی طرف کبھی نہ دیکھتا۔ ہاں، وہ کسی کی طرف نہ دیکھتا۔ بھلے ورشا اس کے دل میں یوں ہی دفن ہو جاتی، وہ اپنی بیوی اور اپنے رشتوں کو ہی اہمیت دیتا، شاید کبھی یاد بھی نہ رکھتا کہ ورشا کوئی تھی۔ مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جب وہ اس کا نصیب تھا ہی نہیں تو وہ کس طرح اس کی زندگی برباد کر کے اسے حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ شاز سرخ نظروں سے ثنا کو اسے دیکھ رہا تھا کہ کاٹ کر کھا جائے گا، جبکہ اسے تائی سے بھی چڑ ہو رہی تھی، مگر وہ ایک لفظ بھی بول نہیں پایا۔ کہیں رشتوں کا لحاظ کر لیا جاتا ہے، شاید، یا پھر یہ کہا جا سکتا تھا، ہاں، ثنا واقعی ایک لڑکی تھی، اور وہ ثنا کو اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا تھا کہ وہ سکڑی سمٹی مجرموں کی طرح ایک طرف کھڑی تھی۔ شاز نے ارد گرد کا سامان اٹھا کر پٹک دیا۔ وہ باہر نکلتا کہ ثنا کی آواز پر رک گیا۔ تم سے محبت ہے مجھے شاز، اتنی محبت ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے مدد کی، فائز کی، ورشا کے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے، کیونکہ تمہاری آنکھیں اس پر ٹکتی تھیں تو اسی کی ہو کر رہ جاتی تھی۔ آج بھی تم نے نفرت کو قائم رکھا تو واہ کس طرح قائم رکھا، کس اصول سے قائم رکھا کہ ورشا کو پھر بچا لیا اور سارے رشتے ناطے توڑ دیے۔ وہ اس کا گریباں جکڑ گئی۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا، مجھے تم سے سخت نفرت ہے، اور آج ابھی اور اسی وقت ہو رہی ہے یہ نفرت مجھے تم سے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ تمہاری جیسی سائیکو مینٹلی عورت میری بیوی نہیں، ورنہ شاید یہ رشتہ نبھانے کے لیے مجھے کس حد تک گرنا پڑتا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیل کر وہاں سے جانے لگا۔ نہیں نہیں شاز، میری محبت پر یقین کرو، مجھ سے نفرت نہ کرو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، میں نے حدیں پار کی ہیں، میں نے کیا کیا نہیں کیا۔ وہ داغدار ہو گئی، میں پاک تھی، پھر بھی تم نے اسے چنا۔ شاز، تم یہ ظلم نہیں کر سکتے مجھ پر۔ وہ اس کے پیچھے دوڑی، جبکہ اس کی ماں وہیں بیٹھی رونے لگی۔ ان کی بیٹی کیا ہو گئی تھی؟ وہ ایک نارمل انسان نہیں لگ رہی تھی۔ یہ تو اسے ورشا سے نفرت زیادہ تھی یا شاز سے محبت؟ وہ اس کے قدموں میں گر گئی تھی،
مگر نہ شاز کبھی اس کا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے اس کا ہونا تھا۔ وہ وہاں سے باہر نکلا اور باہر نکلتے ہی اس نے فائز کو کال کی، مگر نہیں، فائز کو ایسے قابو نہیں کرنا تھا۔ فائز کو وہ اپنی اتھارٹی کے استعمال سے اٹھوائے گا۔ اس نے شاہ زیب کو کال کی اور اسے اس بندے کا ایڈریس اور بات سمجھا کر وہ اپنے آفس کی جانب چلا گیا، یہ جانے بنا کہ کوئی بدگمان ہو کر جا چکا تھا اس سے۔ وہ گھر آئی تو رو رہی تھی، سب اس کے رونے پر پریشان ہو اٹھے تھے۔ ورشا ان سب کو سب کچھ بتا گئی تھی کہ شاز سب جان گیا ہے، وہ جانتا ہے اس شخص کو، مگر وہ کسی اور کو بتانا نہیں چاہ رہا۔ پہلے تو سب حیران رہ گئے کہ وہ شخص شاز نہیں تھا، پھر خوشی بھی ہوئی کہ ایک مخلص شخص ان کی بہن کے لیے چنا تھا، مگر وہ بات کیوں نہیں کر رہا تھا۔ ورشا بہت اداس تھی، جبکہ عادل نے نوٹ کیا تھا کہ خرم ورشا کا بہت خیال رکھے ہوئے ہے، اس کی بہت حساس کر رہی ہے۔ اس نے ایک دم ہی سب کو سنبھال لیا تھا اور وہ اس سے پیار سے بات کر رہی تھی کہ ورشا جیسے تسلی میں آ جائے، اور جب سب ورشا کے آگے پیچھے اس کی فکر میں تھے تو وہ ان سب کے لیے چائے پانی کھانے کا انتظام کس طرح بھاگ بھاگ کر رہی تھی۔ اس کا خیال تو واقعی اس گھر میں آنے کے بعد کسی نے نہیں رکھا تھا۔ وہ بس یہ بتانا چاہ رہی تھی عادل کو کہ وہ اس کے لیے ہر لمحہ مخلص رہی ہے، اور عادل کو اس بات کا احساس ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس کا خیال بھی ستانے لگا تھا۔ ورشا کی وجہ سے سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے، اور ورشا ہمیشہ ہی بچوں کی طرح ری ایکٹ کرتی تھی۔ عادل خود بھی پریشان تھا، مگر پہلی بار اپنی بیوی کا خیال بھی آیا کہ وہ گرمی اور اوپر نیچے بے شمار چکر کی پرواہ کیے بنا وہ کس طرح ان کی پرواہ میں پھر رہی تھی۔ عادل باہر نکلا اور اس کے پاس کچن میں آ گیا۔ خرم نے اپنی لڑائی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آپ بیٹھ جائیں اور پلیز پریشان مت ہوئیے گا، نہ غصہ، شاز کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، وہ تبھی ایسا کر رہا ہے۔ ورشا بچی ہے، شاید سمجھ نہیں پا رہی، وہ فکر میں تھی کہ وہ اسے ڈانٹے گا۔ عادل نے گہرا سانس بھرا۔ اللہ حافظ۔